آج ہمیں کوئی کہتا ہے بھائی مسلمان ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کوئی پوچھے حضرت خباب سے، کوئی پوچھے حضرت ابو ذر سے، کوئی پوچھے حضرت بلال سے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا کتنا مشکل تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا کتنا مشکل تھا کہ انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش سن لو، انہوں نے کلمہ پڑھا، کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو، چنانچہ وہ سب کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے اتنا مارا گیا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت عباس میری مدد کو آئے اور میرے اوپر لیٹ گئے اور کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہارا ناس ہو، تم غفار کے آدمی کو مارنے لگے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت کا راستہ اور تمہاری گزرگاہ غفار کے پاس سے ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور ہمیں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختیاں برداشت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس وادی یعنی کہ مکہ کو جاؤ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، اس کے حالات معلوم کرو، اس کی باتیں سنو اور پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ چنانچہ ان کے بھائی مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، پھر حضرت ابو ذر کو واپس آ کر بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے اور انہوں نے ایسا کلام سنایا جو شعر نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری باتوں سے میری تسلی نہیں ہوئی، جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ چنانچہ انہوں نے زیادہ سفر لیا اور پانی کا مشکیزال بھی سواری پر رکھا اور چل پڑے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور مسجد حرم میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ یہ حضور کو پہچانتے نہیں تھے اور لوگوں سے حضور کے بارے میں پوچھنا انہوں نے حالات کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا۔ یہاں تک کہ رات آ گئی تو یہ وہیں لیٹ گئے تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پردیسی مسافر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی میزبانی کی، لیکن دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے کچھ نہ پوچھا اور یوں ہی صبح ہو گئی۔ وہ اپنا مشکیزہ اور زیادہ سفر لے کر پھر مسجد حرم آ گئے اور سارا دن وہاں ہی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ یہ اپنے لیٹنے کی جگہ واپس آئے، حضرت علی کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کیا اس آدمی کے لیے اس بات کا وقت نہیں ہے آیا کہ اپنا ٹھکانہ جان لے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے کچھ نہ پوچھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا اور پھر حضرت علی نے پہلے دن کی طرح کیا اور یہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سے کہا کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے عہد و پیمان دو گے، تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے۔ حضرت علی نے وعدہ فرمایا تو حضرت ابو ذر نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب صبح ہو تو تم میرے پیچھے چلنا، اگر میں ایسی کوئی چیز دکھاؤں گا جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہوگا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے رک جاؤں گا، تم چلتے رہنا، اگر میں چلتا رہا تو تم میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جس گھر میں میں داخل ہوں اس میں تم بھی داخل ہو جانا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ اور تم وہاں ہی رہو یہاں تک کہ میں تمہیں حکم بھیجوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کا کافروں کے بیچ میں پورے زور سے اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہاں سے چل کر مسجد حرم آئے اور بلند آواز سے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر مشرکین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لٹا دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور وہ ان کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے اور انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور ملک شام کا تمہارے تجارتی راستہ اس قبیلہ کے پاس سے گزرتا ہے۔ اور حضرت عباس نے ان کو کافروں سے چھڑوا لیا۔ اگلے دن حضرت ابو ذر نے پھر ویسا ہی کیا، چنانچہ پھر کافروں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا اور پھر حضرت عباس بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش سن لو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو۔ چنانچہ وہ سب کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے اتنا مارا گیا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت عباس میری مدد کو آئے اور میرے اوپر لیٹ گئے اور کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہارا ناس ہو، تم غفار کے آدمی کو مارنے لگے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت کا راستہ اور تمہاری گزرگاہ غفار کے پاس سے ہے۔ چنانچہ لوگ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب اگلا دن ہوا تو میں نے بلند آواز سے پہلے دن کی طرح پھر کلمہ شہادت کافروں کے بیچ میں پڑھا۔ اللہ اکبر، اتنے بہادر تھے وہ۔ پھر کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو۔ چنانچہ اس دن بھی میرے ساتھ وہی سلوک ہوا جو اس سے پہلے دن ہوا تھا۔ اور پھر حضرت عباس میری مدد کو آئے اور مجھ پر لیٹ گئے اور کافروں سے وہی بات کہی جو انہوں نے پہلے دن کہی تھی۔ امام مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ اور طرح سے بیان کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ میرا بھائی گیا اور وہ مکہ پہنچا، پھر مجھ سے واپس آ کر کہا کہ میں مکہ گیا تھا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جسے لوگ بے دین کہتے تھے، ان کی شکل و صورت آپ سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پھر میں مکہ گیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان کا نام لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا وہ بے دین آدمی کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ آدمی میرے بارے میں چیخ کر کہنے لگا یہ بے دین ہے، یہ بے دین ہے۔ لوگوں نے مجھے پتھروں سے اتنا مارا کہ میں پتھر کے سرخ بت کی طرح سے ہو گیا۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر جانور ذبح کر کے بتوں پر خون ڈالا کرتے تھے، میں اس بت کی طرح لہولہان ہو گیا۔ چنانچہ میں کعبہ اور اس پردوں کے درمیان چھپ گیا اور 15 دن رات میں اس میں یوں ہی چھپا رہا۔ میرے پاس آب زمزم کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرم میں ایک دن آئے، میری ان سے ملاقات ہوئی اور اللہ کی قسم سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی طریقہ کے مطابق سلام کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، تم کون ہو؟ میں نے کہا بنو غفار کا ایک آدمی ہوں۔ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر نے کہا مجھے آج رات ان کو اپنا مہمان بنانے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے جو مکہ کے نچلے حصے میں تھا۔ انہوں نے مجھے چند مٹھی کشمش لا کر دی، پھر میں کشمش لا کر دی۔ پھر میں اپنے بھائی کے پاس آیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے دین پر ہوں۔ پھر ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میں تم دونوں کے دین پر ہوں۔ پھر میں نے اپنی قوم پر جا کر دعوت دی، ان میں سے بعض لوگوں نے میری تابعداری کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گیا، آپ نے مجھے اسلام کیا اور میں نے کچھ قرآن بھی پڑھ لیا۔
پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے دین کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا چاہے مجھے قتل کر دیا جائے لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ مسجد حرم میں قریش حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے وہاں جا کر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ تمام حلقے ٹوٹ گئے اور وہ لوگ کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے سرخ بت کی طرح بنا کر چھوڑا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مجھے قتل کر چکے ہیں۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں حضور کی خدمت میں آیا۔ آپ نے میرا یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے دل کی چاہت تھی جسے میں نے پورا کر لیا ہے۔ میں حضور کے پاس ٹھہر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم میں چلے جاؤ اور جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر ملے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ گیا تو وادی مکہ کے تمام لوگ مجھ پر ہڈیاں اور ڈیلے لے کر ٹوٹ پڑے اور مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ پتھر کے سرخ بت کی طرح سے لہو لہان ہوں۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، یہ تھے جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے اوپر کتنی مشکلیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں۔ آج ہمیں کوئی کہتا ہے بھائی مسلمان ہو، ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، کئی پوچھے حضرت خباب سے، کئی پوچھے حضرت ابو ذر سے، کئی پوچھے حضرت بلال سے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا کتنا مشکل تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا کتنا مشکل تھا، اس وقت دین کا کام کرنا کتنا مشکل تھا۔ آج ہم دین کا کام کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا۔ آج ہمیں مسجدوں میں کتنے سہولتیں ملی ہیں، گرمیوں میں اے سی، سردیوں میں ہیٹر، سردیوں میں گرم پانی کی سہولت، ہر طرح کی سہولتیں ہمارے پاس ہیں۔ اس وقت پوچھو نا صحابہ سے، تو پھر یوں ہی ایمان، ان کے ایمان اور ہمارے ایمان میں فرق یوں ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ان کا ایمان یہ تھا، ہمارا ایمان یہ ہے۔ اس لیے تو ہم صبح فجر کے وقت ہم بستر جو ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہمارے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم سب کے اندر ایمان ہے مگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا، کہ اتنی طاقت نہیں ہے ایمان کے اندر کہ وہ ہمیں مسجد تک لے جائے، صبح اٹھا کر ہمیں مسجد تک لے جائے۔ ہمارے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایمان میں ترقی ہو ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ ہے دعوت اللہ۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دو، تمہارے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، پھر تمہارے ایمان میں طاقت آئے گی، پھر تمہیں فجر میں اٹھنا آسان لگے گا، پھر تمہیں گرمیوں میں روزے رکھنا آسان لگیں گے، پھر تمہیں سردی میں وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے آسان لگے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ میری بات سے ایگری کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔